ڈاکٹر خان صاحب، یہ ٹریڈ ڈیل کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ بظاہر اگر اس کے جو تفصیلات کے اوپر نظر ڈالیں تو بڑا ہیویلی ٹلٹلڈ ہے ٹورڈز دی یورپین یونین۔ وہ جو پروڈکٹس بھارت بھیجیں گے وہ اس سے پہلے بھارت کو نہیں بھیج پا رہے تھے، جن میں کارز ہیں وہ ایکسپورٹ کی جائیں گی، اس کے ساتھ ساتھ مشینری ہے، کیمیکلز ہیں، فارماسوٹیکلز ہیں، اور اس کے ساتھ وائن تک جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جائے گی۔ اس کے اوپر بڑا میسو جو ٹیرفز تھے ان پروڈکٹس کے اوپر ان کو نیچے لایا گیا۔ اینڈ انٹرسٹنگلی یورپین یونین جو کنسیشنل ٹیرفز ہیں آن امپورٹس آف انڈین شوگر، میٹ، پولٹری، بیف اور اس طرح کی پروڈکٹس پہ نہیں دے گی ان کو، یعنی جہاں پہ بھارت کی اسٹرینتھ تھی اس کے اوپر تو وہ ان کو کنسیشن دیتے نظر نہیں آتے، یعنی جو خاص طور پہ شوگر، میٹ، پولٹری اور بیف ہے وہ تو کنسیشنل ریٹس کے اوپر نہیں جا پائے گا، بٹ ان کی مشینری، ان کی کارز، ان کا فارماسوٹیکل وہ بھارت کو بھیجا جائے گا۔ واٹ از یور ٹیک آن اٹ ڈاکٹر خان؟ دو اٹ از این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے۔ آف کورس اس کی ریزنز ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے صدر کا جو پریشر ہے بھارت کے اوپر بھی اور یورپین یونین کے اوپر بھی ان ٹرمز آف ٹیرف، اور خاص طور پہ یورپین یونین کے اوپر گرین لینڈ کے کانٹیکس میں بھی، تو یہ کیٹاپلٹ کرتا نظر آتا ہے کہ وہ پریشر کی وجہ سے دونوں نے اس کو فریش امپیٹس دیا اور یہ کل وہاں پہ نیو دہلی کے اندر اس ٹریڈ ڈیل کو سائن کیا گیا۔ بیسیکلی مختصراً پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کی ایک تاریخ ہے 2007 سے یہ نیگوسیشن شروع ہوئے اور درمیان میں پھر 2013 میں ان کا بریک ڈاؤن ہو گیا، پھر 2022 سے یہ دوبارہ شروع ہوئے اور بڑا سلو چلتے رہے، انسرٹنٹی پریویل کر رہی تھی، لیکن جب سے 2025 سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایزیوم کیا پاور تو آپ نے دیکھا کہ یورپ بھی انڈر پریشر رہا اور انڈیا بھی انڈر پریشر رہا، اور جب انڈر پریشر تھا تو ڈیفینیٹلی اس میں امریکہ کی جو ایک ٹیرف کی پالیسی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، تو اس سے ہندوستان کو کافی پرابلم ہوا، تقریباً اوور آل ملا کے تو 50% ٹیرف پہ چیزیں چلی گئی تھی، اور یورپین کے لیے تو یہ لگاتار پرابلم ہوتا جا رہا تھا۔ میں ایک اسٹیٹمنٹ جو یورپین ہیڈ نے ایک دن پہلے کہی، انہوں نے کہا کہ دس ٹریڈ ڈیل وڈ سینڈ اے امپورٹنٹ پولیٹیکل میسج ٹو the world that India and the EU believe more in trade agreements than in tariffs۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ پولیٹیکل سائڈ ہے۔ پولیٹیکل سائڈ یہ ہے کہ آپ نے چونکہ یہ کہا کہ وائی ان ہیری، اتنی جلدی کیا تھی؟ جلدی اس لیے تھی کہ یہ ایک امپریشن دینا ہے، اور جو پریشر اس وقت ٹرانس اٹلانٹک الائنس کا یعنی امریکہ کا یورپ پہ جو ایک پریشر تھا ٹیرف کے حوالے سے، یہ پچھلے تقریباً ایک ماہ سے یہ ڈبل ہو گیا۔ گرین لینڈ پہ آپ نے دیکھا کہ یورپ نے ایک سٹانس لیا اور امریکہ کا اپنا سٹانس تھا۔ دو کی چیزیں وقتی طور پہ تو ہمیں لگ رہی ہیں کہ ڈائلیوٹ ہو گئی، لیکن ٹرمپ نے اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو سلو ڈاؤن ضرور کیا یا ڈائیورسیفائی کیا ہے، لیکن ختم نہیں کیا گرین لینڈ پہ، اور پھر یورپ پہ جو ٹیکسوں کا سلسلہ ہے تو اس کو بھی سلو ڈاؤن ضرور کیا ہے، یا بہت زیادہ امفسائز نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سلسلہ جاری ہے، اور نیٹو بھی انڈر پریشر ہے، یورپین یونین بھی انڈر پریشر ہے، تو ان اے وے امریکہ از پریویلنگ۔ پھر انڈیا کے معاملے پہ آپ نے دیکھا کہ خواہ وہ رشیا سے تیل لانے والی بات تھی یا ادروائز ٹیرف کا سلسلہ، تو وہ ان دونوں یعنی یورپین یونین اور انڈیا نے مل کے یہ اپنا جو پریشر ہے اس پریشر کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ وہاں کے برسل سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں بٹوین دا لائن اگر ہم پڑھیں تو آپ کو ایک چیز بڑی واضح نظر آئے گی کہ ہم امریکہ کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ امریکہ کے اپنے ویز اینڈ مینس ہیں اور وہ ہمیشہ ڈیوائس کرتے ہیں نئے ویز اینڈ مین، لہذا امریکہ سے نہ تو یورپین یونین جان چھوڑا سکتا ہے اور نہ انڈیا۔